السلام علیکم. اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے امیزون ایف پی اے ورسز ایف پی ایم کی. اچھا، ہم اس کورس کو بالکل بیسک لیول سے لے کے چلیں گے کیونکہ آبویسلی ہماری ٹارگیٹ آڈینس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو ایف پی اے اور ایف پی ایم کا نہیں پتہ ہوگا، تو ہم سب کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کریں گے اور بالکل بیسک لیول سے اس کورس کو اٹھائیں گے انشاءاللہ. اچھا، امیزون ایف پی اے اسٹینڈس فار فلفلمنٹ بائی امیزون. اس اسپیسیفک پروگرام میں ہم اپنی انوینٹری کو امیزون تک ڈلیور کرتے ہیں، امیزون کے فلفلمنٹ سینٹر تک ڈلیور کر دیتے ہیں ان بلک، اور اس کے اوپر ہم نے اپنی آئٹم لیبلز لگائے ہوتے ہیں تاکہ امیزون کو پتہ لگ جائے اسکین کرتے ہوئے کہ یہ انوینٹری کس کی ہے ایگزیکٹلی. اس اسپیسیفک پروگرام میں امیزون ذمہ داری لیتا ہے ہر آرڈر کو پک پیک اور شپ کرنے کی جب آپ کو آرڈر آتا ہے اوبیسلی، اور اس سب کی وہ ایک اسپیسیفک فیس لے لیتا ہے آپ سے. ٹھیک ہے. ایف پی ایم کے اندر اٹس فلفلمنٹ بائی مرچنٹ جو کامنلی نون ہے اور جو کامنلی پریکٹسڈ ہوتا تھا. اس کے اندر سیلر خود ہی ہر آرڈر کو پک پیک اور شپ کرتے ہیں انڈیویجولی، اور یا وہ سیلر خود کرتا ہے یا اس سیلر نے کوئی تھرڈ پارٹی چوز کی ہوتی ہے جس کو وہ اس سروس کے اگینسٹ پیسے دیتا ہے. ناؤ سنس امیزون ہیز انٹروڈیوسڈ ایف پی اے، تو اٹس مور کنوینئنٹ کہ آپ امیزون کے فلفلمنٹ سینٹر میں ہی بلک میں اپنے انوینٹری کو بھیج دیں تاکہ امیزون ہی اس ساری ہیڈک کو ڈیل کرے اور آپ کو ایوری 15 days اس کی ایک فیس بتا دے اور آپ کے اکاؤنٹ سے آٹومیٹکلی ڈیڈکٹ کر لے. تو میرا خیال ہے وہ زیادہ آپ کو کنوینئنٹ رہے گا ان میجورٹی آف دا پروڈکٹس. نو ڈاؤٹ ایسے کچھ پروڈکٹس ہوں گے جس پہ آپ کو ایف پی ایم کرنے سے زیادہ پروفٹ مل رہا ہوگا، ایف پی ایم کرنا اس میں زیادہ فیزیبل ہوگا. یہ زیادہ تر کب ہوتا ہے؟ یہ زیادہ تر ہیزمیٹ پروڈکٹس کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے اور زیادہ تر بلکی پروڈکٹس کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے. اس میں پروڈکٹ کے ڈائمینشنز اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ ایف پی اے کرتے ہوئے اس کی کاسٹ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے ایف پی ایم کرنے کی نسبت. ہو سکتا ہے آپ کو کوئی 3PL ملا ہو جو بلکی پروڈکٹس پہ اچھا پیکیج دے رہا ہو آپ کو. تو اٹ آل ڈپینڈس آن دا پروڈکٹ، لیکن میجورٹی ٹائمز آپ کو ایف پی اے ہی کرنا سوٹیبل ہو رہا ہوگا. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ امیزون کے اوپر ایک ایوریج پروڈکٹ کے اوپر 70 to 80% رفلی ایف پی اے سیلرز بیٹھے ہوتے ہیں، اور کچھ سیلرز ہوتے ہیں جو ایف پی ایم کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم اس کورس میں ڈیٹیل ایف پی اے کی بات کریں گے. اچھا، ایک پروڈکٹ چوز کرتے ہوئے آپ کو یہ سارے پوائنٹس ہم انشاءاللہ آگے جا کے اگلی ویڈیوز میں ڈیٹیل میں بھی ان کو پڑھیں گے اور ان کو ایکچولی کرتے کس طرح وہ دیکھ لیں گے. دس از جسٹ دا بیسک کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایف پی اے کے اندر رفلی کیا کیا چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں. تو آپ نے جب بھی کوئی پروڈکٹ چوز کرنا ہے تو اس کے آپ نے اپنے کسی سیلر یا کمپیٹیٹر کے تھرو اس لنک کے اوپر جا کے آپ نے اس کا ایف پی اے فیس کیلکولیٹ کر لینی کہ اس اسپیسیفک پروڈکٹ کی جس کی یہ ڈائمینشنز ہیں، یہ ویٹ ہے اور یہ پروڈکٹ ہے، تو اس کی فیس کتنی ہے. ادھر جا کے آپ نے امیزون ایف پی اے فیس کیلکولیٹ کر لینی جس میں ریفرل فی بھی ہوگی، جس میں اس پروڈکٹ کی اسٹوریج فیس بھی ہو سکتی ہے، جس میں اس کی شپنگ فیس بھی ہوگی. اوور آل آپ کو ایف پی اے فیس کتنی پڑی ہوگی یہ آپ کو اس فلفلمنٹ بائی امیزون ریونیو کیلکولیٹر سے پتہ لگ جائے گی. گوگل پہ آپ ٹائپ کر لیں تو یہ امیزون کا اپنا ہے، اس لیے میں اس کو سب سے زیادہ اوتھینٹک مانتا ہوں. اچھا، آپ نے اس فیس کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے تھوڑا سا مارجن رکھ لینا ہے 10 to 15 یا وٹ ایور. آپ نے تھوڑا سا ایک مارجن رکھ لینا تاکہ آپ کو اگر جو پروڈکٹ آپ چوز کرتے ہیں اس کی ڈائمینشن تھوڑی بہت اوپر نیچے ہوتی ہیں یا ایگزیکٹلی وہ نہیں ہوتا ویٹ یا کچھ اور، تو آپ کے پاس تھوڑا سا مارجن ہونا چاہیے، فری مارجن، تاکہ جب فلفلمنٹ سینٹر میں آئے اور فیسز تھوڑی سی چینج ہو تو آپ کے سارے بجٹس ہل نہ جائیں. اور آپ نے لسٹنگ بناتے ہوئے ایف پی اے کو چوز کرنا ہے، اور وہ میں آپ کو آگے جا کے کچھ ویڈیوز میں لسٹنگ بنانا سکھاؤں گا جس میں آپ ایف پی اے کیسے انرول کرتے ہیں. اور جس طرح میں پہلے بھی بتا رہا تھا کہ ہر پروڈکٹ کے اوپر آئٹم لیبل لگتا ہے تاکہ امیزون اسکین کر لے کہ یہ پروڈکٹ کس کا ہے. شپنگ پلان بنانا ہے آپ نے اپنی ساری انوینٹری کو یا جتنی بھی انوینٹری آپ نے بھیجنی ہو اس کو فلفلمنٹ سینٹر بھیجنے کے لیے. یہ شپنگ پلان آپ ڈائریکٹ چائنا سے جب آپ کی انوینٹری
اوور آل تیار ہو رہی ہے ڈپینڈنگ آن دا یونٹس، کیونکہ میں نے جس طرح بتایا کہ اکاؤنٹ لیول ریسٹرکشنز لگے ہوتے ہیں، تو آپ کی ریسٹرکشنز اور آپ کی انوینٹری کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. کچھ لوگ ڈائریکٹ چائنا سے سارے انوینٹری کو فلفلمنٹ سینٹر میں بھیج دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اوور آل انوینٹری کو ویئر ہاؤس میں رکھ کے بیچ کر کے اس کو فلفلمنٹ سینٹر میں بھیجتے ہیں. تو اٹ آل ڈپینڈس کہ آپ کی کیا پرائیورٹیز ہیں اور آپ کو کیا اکاؤنٹ لیول ریسٹرکشنس لگے ہوئے ہیں، اور آپ کے پاس کتنی اسپیس ہے ابھی اپنے اکاؤنٹ میں پروڈکٹ لینے کی. اور جب آپ نے شپنگ پلان بنانا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے امیزون پارٹنر کیریئر پروگرامس UPS کے تھرو اپنے انوینٹری کو سینڈ کرنا ہے. جیسے اگر آپ کے ویئر ہاؤس کے اندر پڑی ہوئی انوینٹری USA میں اور آپ نے فلفلمنٹ سینٹر میں بھیجنا ہے بیچ کر کے، تو آپ کوشش کریں کہ پارٹنر کیریئرس کے تھرو کریں تاکہ آپ کو ٹریکنگ IDs بھی ملیں، وہ جلدی بھی پہنچ جاتے ہوں گے. اور پارٹنر کیریئر ہے اس لیے میں سوچتا ہوں کہ وہ باقی جو نان پارٹنر کیریئرز ہیں ان سے بہتر ہے، کیونکہ وہ کلیمیبل ذرا آسانی سے ہوتا ہوگا. تو انشاءاللہ آگے جا کے ہم میجورٹی امیزون FBA کو ہی اسٹڈی کریں گے، اس کے انز اینڈ آؤٹس کو پڑھیں گے، اور FPM کی بات ہم اس ویڈیو کورس میں نہیں کریں گے. میں ضرور آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ FPM کن اینگلز پہ کرنا بیٹر ہوتا ہے، لیکن ہم FPM کی بات نہیں کریں گے. ہم اس پہ امیزون FBA پرائیویٹ لیبل کو ڈسکس کریں گے. تھینک یو.